السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بینکنگ کے ہوتے ہوئے کنونشنل بینکنگ میں جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ جواب سن لیں دھیان کے ساتھ۔ پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ بینک آپ سے پیسہ لیتی ہے قرضے کے طور پہ، اس قرضے کو اپنے کاروبار میں لگاتی ہے، اس کاروبار سے نفع کماتی ہے۔ یہی کام اسلامک بینکنگ کرتی ہے، یہی کام کنونشنل بینکنگ کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامک بینکنگ اسلام کے قواعد اور قوانین کو سامنے رکھ کے یہ کام کرتی ہے، جس کا ہمارے علماء نے تائید کی ہوئی ہے، جس کی بہت سارے مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے اور دیگر بہت بڑے بڑے علماء پوری دنیا کے اس کی تائید کر رہے ہیں، اور یہ کام ہو رہا ہے اسلامک بینکنگ میں۔ دوسری طرف کنونشنل بینکنگ ہے جو ببانگ دہل اپنی زبان سے، اپنے کام سے، اپنے کردار سے چیخ چیخ کے یہ بتاتی ہے کہ میں وہ کام کرتی ہوں جو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، یعنی کہ میں سود کے کاروبار میں آگے بڑھ چڑھ کے آپ کا پیسہ خرچ کروں گی اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ آپ کا لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جتنا بھی ہے حلال کی کمائی ہے، آپ نے اپنے بینک میں جا کے اکاؤنٹ میں رکھنی ہے۔ آپ وہ پیسہ رکھ رہے ہو اور آپ کو یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہے کہ آپ کے پیسے سے یہ لوگ سود کا کاروبار کریں گے، سود کمائیں گے، سود کھائیں گے اور اوروں کو کھلائیں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ بڑے علماء ہیں، سمجھدار علماء ہیں، صحیح واضح دلائل کی بنیاد پہ ہی کر رہے ہوں گے، ان کے پاس اپنے دلائل مضبوط موجود ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ چونکہ کسی معاملے میں مکمل اسلامی نظام کے ماتحت نہیں ہے، تو اس لیے اب بھی کنونشنل بینکنگ کے کرنٹ اکاؤنٹ کو جائز رکھا جائے۔ تو اس لیے آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ کنونشنل بینکنگ میں جا کے کھولنا جائز ضرور ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسلامک بینکنگ میں جا کے کھولیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ آپ کا پیسہ لازمی طور پہ سودی کام میں لگے گا، اور دوسری جگہ پہ بہت سارے صحیح علماء، ایسے علماء کہ جن کو دنیا مانتی ہے، دنیا نے ان لوگوں کی دینداری کی، ان لوگوں کے علم کی، ان لوگوں کے تقوی کی گواہی دی ہے، اور خود وہ علماء جو ان کے مخالف ہیں اس معاملے میں، وہ ان کے تقوی اور علم کی گواہی دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ اپنا مسئلہ کو یا دیگر دوسرے مسائل کو لوگ ان کے تقوی کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے بندے اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ اسلامک بینکنگ کی سپورٹ میں نہ صرف ہیں بلکہ پورا نظام بنا کے دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک جگہ معاملہ مشتبہ ہے اور دوسری جگہ معاملہ حرام کا ہے، تو حرام کے مقابلے میں مشتبہ کو ترجیح دی جائے گی اور خود کو حرام سے بچایا جائے گا۔ تو اگرچہ آج بھی کنونشنل بینکنگ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اکاؤنٹ اسلامک بینکس میں جا کے کھلوائیں۔ وہ بینکس جو اسلام کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، وہ بینکس جو علماء کی سرپرستی میں ہیں، علماء کے ماتحت ہیں، علماء کی نگاہوں اور نظروں میں ہیں۔ اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں، ان پہ کام چل رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں 10 سال بعد، 20 سال بعد انشاءاللہ وہ تمام تر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایٹ لیسٹ جب تک ہم لوگ اپنے مال کو اللہ کی جنگ میں استعمال ہونے والے نہ بنائیں، کہ ہمارا مال اللہ سے جنگ میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے مخالف لڑنے والوں کو ہم اپنا مال دے رہے ہیں کہ جاؤ لڑو، ہم وہ کام نہ کریں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔